السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم پرانی کتابیں ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے دنیا کو روشناس کرانا چاہتے ہیں، ملوانا چاہتے ہیں ان قدیم مطبوعات سے، کتابوں سے اور مصنفوں کی محنتوں سے جو 1 صدی قبل، 2 صدی قبل، 3 صدی قبل، 4 صدی قبل گزر چکی ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی لے کر آج اس وقت ہم آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں یہ قرآن پاک ہے، اور یہ قرآن پاک تقریباً جو ہے وہ 160 سے 70 سالہ قدیم ہے۔ اس کلام پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ شاید دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس اس طریقے کا کلام پاک ہوگا۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی کٹنگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو تراشا گیا ہے، اور جس طریقے سے اس کو تراشا گیا ہے اسی طریقے سے اس کلام پاک کو لکھا بھی گیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کلام پاک ہمارے اس کتب خانے میں، ہماری ذاتی لائبریری میں کافی عرصے سے محفوظ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہے، قرآن پاک کا یہ ہدیہ نادرہ ہمیں جو ہے ایک مولوی صاحب قاری محمد صاحب نے 2012 میں ہمیں عنایت کیا تھا ہمارے کتب خانے کے لیے۔ یہ کلام پاک کے کاتب جو ہیں ان کا نام محمد جوان کشمیری ہے، اور سن کتابت سن ہجری 1292 ہے۔ اس وقت 1447 ہجری چل رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا عرصہ پرانا یہ کلام پاک ہے۔ یہ کلام پاک مطبعہ مجیدیہ ممبئی میں چھپا تھا۔ ہم اندرونی صفحات کی آپ کو زیارت کروا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلام پاک کا یہ پہلا صفحہ ہے، جو ظاہر ہے کہ قدیم ہونے کی وجہ سے اس کو دوبارہ محفوظ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، اور شروع کے 6 یا 7 صفحات اس کلام پاک کے ضائع ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے کلام پاک کی کٹنگ ہے، صفحات کی ترتیب ہے، اسی اعتبار سے کلام پاک اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلام پاک 3 انچ 2.5 انچ کا ہے، اور اس کا اندرونی صفحات یہ 2 انچ کا ہے، یعنی 2 انچ کے اندر پورا کلام پاک الحمدللہ ثم الحمدللہ لکھا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک سے محبت کی ایک مثال ہے، اور اس طریقے کے کلام پاک یقیناً بہت نادر ہوتے ہیں، بہت نایاب ہوتے ہیں، اور اس طریقے کے کلام پاک لوگ اپنے پرانے گھروں میں رکھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے صفحات، اور ان صفحات میں کتنی آسانی کے ساتھ ہم کلام پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ سال میں 1 مرتبہ بندے کا یہ معمول ہے کہ اس کلام پاک کا حق ادا کرتا ہے، اور کلام پاک کو جو ہے ہم رمضان المبارک میں تلاوت میں ہم اسے یاد رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کلام پاک اس کے جزدان میں چلا جاتا ہے اور کتب خانے کی زینت بن جاتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ، آپ سورہ فاطر 609 صفحے پہ سورہ فاطر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلام پاک کی کتابت کتنی خوبصورت طریقے سے کی گئی ہے۔ خط نسخ میں اس کو لکھا گیا ہے، اور اس کے کاتب محمد جوان کشمیری تھے جنہوں نے یہ کلام پاک لکھا ہے۔ دھیرے دھیرے آپ آگے بڑھتے چلے جائیے، اور الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی ترتیب پر، ایک ہی طرز پر یہ کلام پاک لکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ آخری صفحات تھوڑے سے مخدوش ہو چکے ہیں، لیکن بحمدللہ یہ کلام پاک موجود ہے۔ اور یہاں قل اعوذ برب الناس لکھا ہے، دعائے ختم قرآن ہے، اور ختم قرآن کی دعا کے بعد آپ لاسٹ میں اگر دیکھیں ذرا غور سے تو لکھا ہے وَطُبِعَ فِي مطبع المجیدیہ الواقعۃ فی الممبئی سن ہجری 1292۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ نایاب کلام پاک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے کی بہت نادر اور نایاب کتابیں اور ذخیرے دیکھنے کے لیے ضرور بھی ضرور
آپ ہمارے اس پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جو ہے ہم آپ کو اس پیج کے ذریعے دنیا و ما فیہا کے نادر کتابیں انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔